آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ جہارم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان آپس کے تعلقات اور سلوک کیسا، اور ان باتوں کو اہل و سنہ کے لیے اس لیے یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے درمیان پیدا کرنا یا ثابت کرنا، یہی بنیاد ہے اس خاص فرقے کی جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا انکاری۔ محترم ساتھیو، بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھیے کہ وہی ترتیب جو صحابہ کرام کے درمیان اور اہل اسلام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مرتبے کے حوالے سے تھی، وہی ترتیب سیدنا علی کے ہاں۔ امام کائنات کے صحابہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کے زمانہ میں نبی کائنات کے بعد جو مرتبہ بندی اور درجہ بندی کیا کرتے تھے وہ صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ترتیب تھی۔ اسی طرح پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک حدیث مبارکہ، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، آج دوسرا بھی، کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ تعالی سوال کرتے ہیں، پوچھا کہ اے میرے والد محترم، آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ سب سے افضل کسے سمجھتے ہیں؟ فرمایا میں ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل سمجھتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد ابن حنفیہ دوسرا سوال کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے بعد، فرمایا ان کے بعد میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل اور برتر سمجھتا۔ حضرات، قرآن و سنت میں مختلف مقامات پر بکھری ہوئی یہ محبتیں میں جمع کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو صفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا ایک چادر ہے جسے اکثر و بیشتر سیدنا علی زیب تن فرماتے ہیں، پہنتے ہیں، میلی ہو جاتی ہے، پھر دھلاتے ہیں، پھر پہنتے ہیں، یعنی اکثر وہ لباس، وہ چادر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ دیکھی گئی۔
حتیٰ کہ وہ اتنا پہنتے تھے کہ جناب علی سے سوال ہونے لگ گیا کہ یا امیر المؤمنین انک لتکثر لبس ھذا البرد، اے امیر المؤمنین آپ اس چادر کو بہت پہنتے ہو، کثرت سے پہنتے ہو۔ اے امیر المومنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ سیدنا علی کی اپنی خلافت کا زمانہ ہے، اپنا دور حکومت ہے۔ اے علی آپ اس چادر کو بہت پہنتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو توجہ کیجئے گا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں اس چادر کو اتنا کیوں پہنتا ہوں؟ فرمایا اس لیے کسانی خلیلی و صدقی و قاسی، یہ چادر مجھے میرے دوست نے عطا کی تھی، یہ چادر مجھے میرے خاص بندے نے دی تھی۔ وصفی، صفی کہتے ہیں تمام لوگوں سے چنا ہوا، یعنی جس کو تمام لوگوں سے چن کر میں نے اپنا دوست بنایا تھا، یہ چادر مجھے انہوں نے پہنائی تھی، ہدیہ کی تھی، تحفہ کی تھی، اس لیے میں کثرت کے ساتھ اس چادر کو پہنتا ہوں۔ اے پیارے علی اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس شخصیت کا نام ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مطلب ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا عمر کا جو آپس میں تعلق ہے وہ اس بنیاد پر ہے، اس نوبت اور اس درجے تک ہے کہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، وہ تحفے پہنتے بھی ہیں، ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور کب تک پہنتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم نے اپنی زندگی میں عطا کی ہوگی، جناب فاروق کے بعد دور عثمان گزرے، سیدنا عثمان کے بعد پھر آیا زمانہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس زمانے تک وہ چادر سیدنا علی پہنتے ہیں۔ میرے علی کا اتنا لمبا عرصہ اس چادر کو پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے علی کو عمر سے پیار تھا، محبت تھی، الفت تھی، عمر کے تحفوں سے بھی الفت تھی۔ اب غور کیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا مقام دیتے ہیں جناب علی کو؟ سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں کئی بار اپنی جگہ پہ سیدنا علی المرتضیٰ کو نائب مقرر کر کے گئی، نائب، اور یہ غور کریں کہ نائب اسے بنایا جاتا ہے جس سے محبت ہو، جس سے دوری اور نفرت ہو، اسے کوئی اپنے مسلح پہ، اپنی امامت پہ، اپنی خلافت پہ بٹھایا نہیں کرتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بناتے ہیں کب؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعث سرا کی طرف جانا پڑا جناب عمر کو، تو پہلا موقع نائب مقرر کر کے گئے سیدنا علی المرتضیٰ کو، دوسرا موقع مقام جابیہ کی طرف جانا پڑا سیدنا عمر کو، نائب مقرر کر کے گئے ہیں جناب علی المرتضیٰ کو، تیسرا موقع سن 23 ہجری میں ازواج مطہرات حج کے لیے جاتی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ازواج مطہرات کو لے کر حج پہ گئے ہیں، ان کے ذو محرم بھی ساتھ تھے، فاروق اعظم بھی گئے ہیں، مدینہ خالی ہوا، حضرت فاروق اعظم نے یہاں پر اپنا نائب مقرر کیا سیدنا علی المرتضیٰ کو، اور کئی بار جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نیابت عطا فرمائی۔ میرے پیارے فاروق اعظم کے کئی ایک مشیر تھے، جن میں سیدنا عثمان بھی تھے، جناب عبداللہ ابن عباس بھی تھے،
دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے، لیکن ان میں سیدنا علی المرتضیٰ کے مشورے کو جناب فاروق اعظم ایک خاص مقام اور حیثیت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار مشورہ ہوا جنگ نہاوند جو کہ ایران کے اندر لڑی گئی، اور ایران دشمن کثیر تعداد میں توانا اور طاقتور سیدنا فاروق اعظم کو وہاں کے نمائندے نے ساری کیفیت لکھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ مزید فوجیں بھیج دیں، کچھ نے مشورہ دیا اے فاروق اعظم آپ مدینہ سے نفری لے کر خود بھی ایران کے اندر چلے جائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا، فرمایا اے میرے عمر، میرا یہ مشورہ ہے آپ مدینے کو خالی نہ کریں، آپ مدینہ سے نہ جائیں، نہ مدینے سے فوجیں بھیجیں، فوج جتنی وہاں پر موجود ہے وہ کافی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان جب بھی جنگ جیتا کرتا ہے وہ اپنی تعداد کی بنیاد پہ نہیں، وہ اللہ کے فضل سے جیتا کرتا ہے۔ تعداد بنیاد نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہوتا ہے، مالک کی نصرت ہوتی ہے، پروردگار کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو جنگ جیتتے ہیں اہل ایمان، اللہ سے دعا کیجیے، رب سے امید رکھیے، وہاں پر آپ کمانڈر اسے مقرر کر دیجئے جو ان لوگوں کو جانتا ہو۔ سیدنا علی کے مشورے کو مانا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن کو ایران کے اندر کمانڈر مقرر کیا اور اللہ نے فتح عطا کر دی۔ یہاں پر مشیر کون ہے؟ جناب علی۔ مشورہ کس کو دے رہے ہیں؟ سیدنا عمر کو۔ اور میرے عمر نے تمام مشیروں نے کس کے مشورے پہ عمل کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے مشورے پہ۔ پتہ یہ چلا کہ میرے علی اور میرے عمر آپس میں دوری نہیں تھی، رحماء بینہم، پیار تھا، محبت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت تھی، بات قابل غور ہے۔ کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد شہید ہوتے ہیں، ان شہداء میں ایک نام عمر کا بھی ہے، ایک نام عمر کا بھی ہے، اور نام کیا ہے؟ عمر بن علی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جناب حسین کے بھائی ہیں، کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ عمر وہ نام ہے جو سیدنا علی کو اتنا پیارا ہے کہ جس کے نام پہ علی اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں۔ تو یہ محبت اور یہ پیار ہے سیدنا فاروق کے درمیان اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان۔ یہ محبتیں، یہ الفتیں چلتی رہیں۔ وقت آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں اپنے منبر پہ۔ ایک غلام آیا، مجوسی تھا، فرماتے ہیں کہ اے امیر عمر، میرے آقا نے میرے اوپر 4 درہم وظیفہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں اسے ٹیکس وہ دوں گا۔ غلام تھا، مزدوری کرتا تھا، مقرر کیا ہوا تھا کہ اتنا تو نے دینا ہے، آپ مہربانی کریں، میرے آقا کو حکم دیں کہ اس کے اندر کمی کرے۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہو؟ تو وہ کاریگری جانتا تھا اور چکیاں بنایا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق فرماتے ہیں کہ آپ کے فن کے اعتبار سے آپ پر مقرر کردہ رقم زیادہ نہیں ہے، معمولی ہے، آپ آسانی سے دے سکتے ہو، اور ایک چکی مجھے بھی بنا دو۔ اللہ اکبر۔ اس نے جواب دیا کہ اے عمر، میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا لوگ مثالیں دیں گے۔ اس کی بات کی تہ تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نہ، لیکن در حقیقت وہ دھمکی لگا گیا۔
بلکہ کچھ خدشات کا اظہار بھی سیدنا عمر نے کیا، خدشے کا اظہار کیا کہ اس کا جو نب و نیچہ ہے، جو انداز گفتگو ہے، یوں لگتا ہے کہ وہ کوئی اس میں پوری خبر دے رہے ہیں۔ بہرحال اس قیاس کی بنیاد پہ کسی کو سزا تو نہیں دی جا سکتی۔ زمانہ گزرتا رہا، کچھ عرصے بعد فجر کی نماز کے لیے سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے۔ اچانک آواز دی جناب عمر نے کہ آقا رنی، کل مجھے ایسے لگتا ہے کہ کتے نے کاٹ لیا۔ محراب کے اندر در حقیقت زہر کے اندر خنجر کو آلودہ کرتا رہا، اور زہر آلود خنجر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں اس نے وار کیے اور محراب کے اندر ہی زخمی ہو گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بالآخر جام شہادت نوش فرما گئے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن آج کے موضوع سے متعلقہ جو بات ہے توجہ کیجیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، جناب عمر کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اچانک میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے وہ کیا کہتا ہے، کہنے لگی فَتَرَحَمَ عَلَىٰ عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اے عمر اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے۔ باقی لوگ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار پائی کے ارد گرد کھڑے ہوئے سیدنا عمر کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت مانگ رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر رحمت فرمائے۔ پھر اس انسان نے اگلے جملے بولے، کہنے لگے ما کلفت احدا احب الی من ان القی اللہ بمثل عملی۔ اے عمر، جتنے بھی لوگ میں نے اس وقت دیکھے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس جیسے اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں سوائے عمر تیرے۔ میں چاہتا ہوں جب میں پروردگار عالم کے ہاں پیش ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میرے عمل بھی ویسے ہوں جیسے عمر کی عمل ہے۔ اللہ عمر والے اعمال کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو باتیں ہو گئی نا، پہلی عمر کے لیے دعائے رحمت کی، دوسری سیدنا عمر جیسے اعمال کو اپنے لیے آئیڈیل اور مثالی کہا کہ کاش میں ایسے اعمال کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ اور تیسری بات سیدنا عمر کی چارپائی پہ آنا، اور اگلے کلمات فرمانے لگے وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْهِ۔ اے عمر، رب ذوالجلال کی قسم ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر و بیشتر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتا تھا، میرے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، فدخلت انا و ابو بکر و عمر۔ میرے پیغمبر بولا کرتے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر بولے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر جب میرے پیغمبر کسی فعل کی نسبت، کسی کام کی نسبت اپنی ذات کی طرف کیا کرتے تھے، میرے پیغمبر ابو بکر کی طرف بھی کرتے تھے، عمر کی طرف بھی کرتے تھے۔ آئیے ایک بات پہ غور کیجئے، ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑا عجیب و غریب واقعہ دیکھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، کیا دیکھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ہل چلا رہے،
گائے چوتی ہوئی ہے، ہل چلائے جا رہے، اچانک اس نے اور کام کیا، چھلانگ لگائی، گائے کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا، جیسے لوگ گھوڑے یا گدھے کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں، یہ گائے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، چوہی گائے کے اوپر بیٹھا، گائے بولنے لگ گئی، اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَٰذَا، وہ اللہ کے بندے، پروردگار عالم نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تو میری پیٹھ پہ بیٹھ گیا ہے، اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے اور سواری کے اس انداز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ گائے بولی، کون بولی؟ گائے بولی، گائے نے کلام کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حیران ہوں کہ گائے نے کلام کی، گائے بولی، گائے گفتگو کرتی ہے۔ فرمایا تم حیران ہوتے رہو، لیکن اومن بھی انا و ابو بکر و عمر، گائے نے کلام کی، اس پر میں محمد کا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے، میرے عمر کا بھی ایمان ہے۔ وَمَا سَمَّا، دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھے، نہ عمر موجود تھے نہ ابو بکر موجود تھے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ بات تمہیں عجیب لگتی ہے، ہمیں عجیب نہیں لگتی، میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے، میرے عمر کا بھی ایمان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ابو بکر کا ایمان وہ ایمان ہے جسے پوچھے بغیر میرے پیغمبر تصدیق کر دیتی ہے، امام کائنات گارنٹی دے دیتے ہیں، وہ ایمان ہے جناب ابو بکر کا، جناب عمر کا۔ فرماتے سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ انسان میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے، مجھے پورا یقین ہے اللہ مالک کے کائنات تجھے تیرے دو ساتھیوں کے ساتھ، یعنی نبی کائنات کے ساتھ اور صدیق کے ساتھ جمع فرما دے گا، کیونکہ اکثر و بیشتر میں امام کائنات سے جب بھی تذکرہ سنتا تھا اپنا، میرے پیغمبر ساتھ ابو بکر کا ذکر بھی کرتے تھے، عمر کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتی ہے، میں نے کہا میں مڑ کے دیکھوں تو صحیح، یہ کون ہے جو اتنے پیارے الفاظ، اتنے خوبصورت الفاظ سیدنا عمر فاروق کے لیے بول رہے ہیں۔ میں بھی مڑ کے دیکھا تو وہ میرے پیارے پیغمبر کے دوات سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ یہ الفاظ سیدنا فاروق کے لیے بولنے والے کون ہیں؟ علی المرتضیٰ۔ پھر ماننا کہ دنیا اختلاف، نفرت، قدورتیں نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ وہی تھا جو قرآن کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ حضرات غور کریں، مجھے یہ بتائیں، کوئی شخص ہم سے رشتہ مانگتا کہ اپنی کسی ذو محرم کا، بہن کا، بیٹی کا رشتہ دیجیے، آپ اس بندے پہ مطمئن نہ ہو، آپ کو علم ہو جائے کہ یہ بندہ کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، کوئی شخص رشتہ داری کرے گا کوئی؟ محترم ساتھیو، جب الزام لگائے جاتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کیسے لگائے جاتے ہیں، میں ان کا ذکر بھی خطبہ جمعہ میں مناسب نہیں سمجھتا، کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ انتہائی بے غدہ قسم کے، بے انگب قسم کے الزامات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ جب رشتہ داری قائم کرتے ہو تو اگلے بندے کا کردار اور کریکٹر دیکھتے ہو۔ جب علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم کو دیا ہوگا، میرے علی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عمر کیسا ہے،
سیدنا علی نے غور نہیں کیا ہوگا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا علی کا اپنی بیٹی دینا اور نکاح کرنا، یہ صرف اہل سنہ کی کتابوں میں نہیں، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود۔ سب سے پہلے ہم ان کی کتاب پڑھیں گے، پھر دو اہل سنہ کی کتابیں پڑھیں گے۔ یہ کتاب کا نام تاریخ یعقوبی ہے، صفحہ 149 اور جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں مورخ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو 17 ہجری کا دور ہے اس کے متعلق قلم اٹھاتا ہے کہ اس 17 ہجری کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا کچھ رونما ہوا۔ کہتے ہیں کہ 17 ہجری ہے، سیدنا عمر امیر المؤمنین ہے، اور اسی دوران وفی هذه السنة خطب عمر الى علی ابن ابی طالب ام کلثوم۔ 17 ہجری سیدنا عمر فاروق نے اس سال سیدنا علی کی طرف پیغام نکاح بھیجا، اے میرے علی، آپ اپنی لفت جگر حضرت ام کلثوم بنت علی وہ میرے نکاح میں دے دیجئے، میں نکاح کا خواہش مند ہوں ام کلثوم بنت علی سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے عمر، انا صغیرۃ، میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، میرا نکاح کا ارادہ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پیارے علی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب بے وفائی کر جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹی آپ میرے نکاح میں دیں، اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے کوئی بیوی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمر تو ایک نسبت جوڑنا چاہتا ہے مصطفیٰ کے گھرانے کے ساتھ، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سبب و نسب ينقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سیری۔ جب قیامت کے دن ہوگا تمام رشتہ داریاں، تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، ایک تعلق ہوگا، ایک رشتہ داری ہوگی، ایک خاندانی نسبت ہوگی جو قیامت والے دن میں فائدہ دے گی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ رشتہ داری، وہ نسبت ہے، میں محمد مصطفیٰ والی رشتہ داری اور نسبت ہے، یہ قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ اے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر کریم کی یہ نواسی عمر کے نکاح میں آ جائے اور پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ عمر کا بھی تعلق اور رشتہ جڑ جائے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ یعقوبی۔ یاد رہے گی نا؟ یاد انشاءاللہ تعالی یاد رکھا کریں، یہ باتیں انتہائی اہم ہیں۔ آپ بھی اس طرح کی آج کل کیونکہ نیٹ کے اوپر یہ مواد صحابہ کرام میں تنازع، جب نیٹ نہیں ہوتا تھا تو اس وقت چند لوگ ہی ہوتے تھے جو امام باڑے میں جا کے باتیں سناتے تھے۔ اب نیٹ کے اوپر ہر کسی شخص کے پاس رسائی موجود ہے، اور یہ غلط فہمیاں لوگوں کے دماغ میں اور دل میں ڈالی جاتی ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام غلط فہمیوں کا ازالہ میں خطبات جمعہ میں کروں، تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں اور نالج میں یہ چیزیں موجود ہوں کہ میرے پیغمبر کے اصحاب میں تو آپس میں یہ رشتہ داریاں تھی، یہ قربتیں تھی، یہ محبتیں تھی، یہ الفتیں تھی، یہ تحفوں کا لین دین تھا۔ یہ جو دوریاں ثابت کر رہا ہے، یہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے؟ غور تو کریں حضرات گرامی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مراد خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا ام کلثوم بنت علی کا، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ نکاح ہوا اور تاریخ یعقوبی لکھتی ہے فَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا 10,000 دینار۔ سیدنا عمر نے یہ نکاح کیا اور 10,000 دینار حق المہر دیا۔ کتنا؟ 10,000 دینار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دوسری کتاب
یہ صحیح البخاری ہے اور اہل السنہ کی کتاب، اس پہ غور کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، دور خلافت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ چادریں آ گئی، لباس آئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لباس، وہ چادریں لوگوں کے اندر خواتین میں تقسیم کی، مدینے کی عورتوں میں۔ آخر میں ایک چادر بچی جو سب سے خوبصورت، اعلیٰ اور عمدہ تھی، آخری چادر امیر المومنین کے پاس۔ فقیل لہو، پاس بیٹھا ایک شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ چادر تم رسول اللہ کی بیٹی کو دے دو۔ رسول اللہ کی بیٹی کو دے دو۔ کیا نام تھا رسول اللہ کی بیٹی کا؟ بولو، سیدہ فاطمہ۔ یہ آپ کا امتحان تھا جس میں آپ فیل ہو۔ رسول اللہ کی بیٹی کو دے دو۔ سیدہ فاطمہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی فوت ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جناب عمر کا دور حکومت بتائیے، یہ رسول اللہ کی بیٹی کو دو۔ تو یا بیٹی سے مراد رسول اللہ کی نواسی سیدہ ام کلثوم بنت علی مراد ہے۔ رسول اللہ کی نواسی یعنی رسول اللہ کی بیٹی کو دو، جیسے میرے پیغمبر حسن حسین کو کہا کرتے تھے نا کہ یہ دونوں میرے پھیک پھول ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ لیکن کبھی آپ اس نواسی کا تذکرہ نہیں سنیں گے، حالانکہ ہے یہ بھی سیدنا علی کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا تذکرہ کریں گے تو ساتھ عمر کا تذکرہ بھی کرنا پڑے گا، اس لیے ذکر ہی چھوڑ دیا۔ تبھی تو آپ کو بھی نہیں پتا چلا، کیونکہ ہم بھی وہی تذکرے سنتے ہیں جو وہ کریں۔ اپنے تذکرے آپ بھی گھاٹی پڑھنے ہیں، اپنی کتب پہ اور اپنے منہج پہ غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کی بیٹی کو دے۔ وہ بیٹی، اگلے لفظ سنیے، التی عندک، وہ بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہے، آپ کے نکاح میں ہے، یعنی میرے پیغمبر کی نواسی ام کلثوم بنت علی۔ اے عمر، یہ چادر آپ انہیں دیجئے۔ یریدون ام کلثوم بنت علی، فقال عمر، میرے عمر نے فرمایا، اے کہنے والے، تیرے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن ام سلیت احق، اس چادر کی سب سے زیادہ حقدار پیغمبر کی صحابی ام سلیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ام سلیت وہ عورت ہے جس نے پیغمبر پہ بیعت بھی کی، امام کائنات کی بیعت کی۔ اور دوسرے نمبر پر ام سلیت وہ خاتون ہے، جب خوف کا دن تھا، میرے پیغمبر کے صحابہ زخمی ہو گئے، امام کائنات کے کچھ یار شہید ہو گئے۔ ام سلیت وہ ہے جو اپنی سواری پہ پانی لاد لاد کر میرے پیغمبر کے صحابہ کو پلا رہی تھی غزوہ احد کے اندر۔ اس لیے یہ چادر، یہ خوبصورت چادر میں اس عورت کو دوں گا جو پیغمبر کا احترام بھی کرنے والی، پیغمبر کے اکرام بھی کرنے والی، پیغمبر کی خدمت بھی کرنے والی، پیغمبر کو پانی بھی پلانے والی اور میرے پیغمبر کی بیعت بھی کرنے والی۔ صحیح البخاری نے بتایا کہ سیدنا علی کی بیٹی سیدنا فاروق اعظم کے گھر سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آخری کتاب کا حوالہ پیش کروں۔ یہی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئی۔ ام کلثوم بنت علی، ان کے بطن سے میری عمر کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا زید بن عمر۔ یاد رہے گا، زید بن عمر۔ کیوں یاد رکھنا ہے؟ اس لیے کہ عمر کا بیٹا ہے، علی کا نواسا ہے۔ بیٹا عمر کا ہے، نواسا علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام کیا ہے؟ زید بن عمر۔ حضرت ام کلثوم بنت علی کے بطن سے جناب عمر کا بیٹا پیدا ہوا، حضرت زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرات اکرام یہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، اور یہ ماں اور بیٹا یعنی ام کلثوم بنت علی اور زید بن عمر ایک ہی دن فوت ہوئے، اکٹھے جنازہ ہوا ہے۔ جنازہ کیسے ہوا اس کی کیفیت سنن نسائی کے اندر حضرت نافع رحمت اللہ علیہ بیان فرماتی ہے کہ یہ جنازہ جناب عبداللہ بن عمر نے پڑھا، اور یہ جنازہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس انداز سے پڑھا کہ یہاں پر تقریباً 8 جنازے تھے، اکٹھے ہوئے 8 جنازے، کچھ خواتین تھی اور کچھ مرد حضرات تھے۔ ان 8 جنازوں کو ایک ہی صف میں رکھا گیا، عورتیں قبلے والی جانب اور مرد امام والی جانب۔ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ اکٹھے جنازے بھی ہو سکتے ہیں، مرد اور عورت فوت ہونے والے مکس ہیں، ان کے بھی جنازے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور جنازہ کیسے پڑھا جائے گا؟ جو مرد حضرات ہیں وہ امام والی جانب ہوں گے، عورتیں قبلے والی جانب ہوں گی، اکٹھے جنازہ ہو سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر موجود ہیں، حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والامام یومئذ سعید بن العاص، ان دنوں جو امام تھے مدینے کے وہ سعید بن عاص تھے۔ حضرت سعید بن عاص رحمت اللہ علیہ نے یہ نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور اس نماز جنازہ کے اندر جناب ابو ہریرہ موجود ہے، ابو سعید خدری موجود ہے، عبداللہ بن عمر موجود ہے، اور امام کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی سیدنا ابو قتادہ بھی موجود ہے۔ اور جنازہ کس کا ہے؟ علی کی بیٹی کا، عمر کی بیوی کا جنازہ ام کلثوم بنت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اللہ مالک کی کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آنکھیں کھول کر اور دل کی کھڑکیاں کھول کر صحابہ کرام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیم میں اور روشنی میں صحابہ کو پڑھنے کی رب توفیق عطا فرمائے، سنت کی روشنی میں اللہ صحابہ کرام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایسے پڑھیں گے تو پھر سامنے آ جائے گا صحابہ کا کردار کہ وہ حماؤ بینہم، یا آپس میں شیر و شکر تھے، یا آپس میں محبت کرنے والے تھے، یا آپس میں رشتہ داریاں کرنے والے تھے، یہ ایک دوسرے کے ناموں پر نام رکھنے والے تھے، یہ دور نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ علم میں کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔